اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ان دنوں صدر مملکت آصف علی زرداری کی تبدیلی کے حوالے سے خاصی خبریں وائرل ہیں، اور سوشل میڈیا پر ہر دوسرا ولاگر جو ہے اس حوالے سے اپنے تبصرے کر رہا ہے۔ تو آصف علی زرداری صاحب کو ہٹائے جانے کے حوالے سے سب سے پہلے ہمارے اسلام آباد کے سینئر صحافی ہیں اعزاز سید نے یہ خبر وائرل کی تھی۔ اس کے بعد کافی صحافیوں نے اپنی تحقیقات کی رپورٹنگ کی اس میں، اور پھر اس حوالے سے بہت سی خبریں جو ہیں ناظرین آپ دیکھ چکے ہیں۔ لیکن سندھ کے حوالے سے میں بڑی اہم خبر آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سندھ میں آصف علی زرداری صاحب گزشتہ دنوں ایک طویل دورہ کیا تھا، اور اس طویل دورے میں ان کی پرانے دوستوں سے بھی ملاقاتیں رہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں سے بھی خاصی طویل ان کی ملاقاتیں تھیں، اراکین اسمبلی بھی ان سے ملتے رہے، تو کئی دنوں تک اس کا سلسلہ جاری تھا۔ اور کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ جو ملاقاتیں ہیں سندھ میں صوبائی کابینہ نئی تشکیل دی جا رہی ہے، کچھ وزراؤں کو فارغ کیا جائے گا اور کچھ نئے وزراء شامل کیے جائیں گے، تو اس حوالے سے بلاول ہاؤس میں بڑا گہما گہمی تھی، اور آصف علی زرداری صاحب نے مختلف جگہوں پر میٹنگز بھی کی۔ تو تصور یہی کیا جا رہا تھا کہ یہ بڑی اہم جو میٹنگز ہیں یہ سندھ میں نئی تبدیلی کے حوالے سے کی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے ذرائع نے بھی ہمیں یہ بتایا ہے، اور خفیہ اداروں نے بھی مبینہ طور پر یہ رپورٹ مرکز تک پہنچائی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی جو ملاقاتیں تھیں گزشتہ 4-5 روز جو ان کی مصروفیات رہی ہے سندھ میں، خاص طور پر کراچی اور نوابشاہ میں، تو وہ ایک نئی تحریک کا آغاز کروانے جا رہے ہیں، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوگی بلکہ وکلا برادری کو پوری طرح سے تیار کیا جا رہا ہے اس تحریک کے لیے۔ تو وہ تحریک ہے جو 85,000 ایکڑ زمین گرین پاکستان کے نام پر دی گئی ہے اس کی واپسی کے لیے، اور اس تحریک کے حوالے سے وفاق پر پریشر ڈالنے کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ بلیک میل کرنے کے لیے۔ تو جو اس سے قبل ایک تحریک چلائی گئی تھی جو 6 کینالز پنجاب کے مقام پر دریائے سندھ پر تعمیر کی جا رہی تھی، جنہیں ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ سمجھایا کہ نامکمل نوٹیفیکیشن کے ذریعے روک تو دیا گیا ہے، لیکن اس نوٹیفیکیشن پر تمام لوگوں کو آج بھی تحفظات حاصل ہیں۔ تو اس تحریک کو بھی آخر میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پوری طرح سے ہائی جیک کیا تھا، اور وہ تحریک بھی منطقی انجام کو پہنچی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس تحریک میں بھرپور حصہ لیا تھا، اور پھر ایوان صدر میں پارلیمنٹ ہاؤس میں صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے اپنی تقریر کے دوران ان 6 کینالز پر اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا۔ تو یہ 6 کینالز اور جو زمین کا معاملہ ہے، یہ ایوان صدر میں اس کا فیصلہ ہوا تھا، اور اس پر دستخط بھی صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کے موجود ہیں، جو وفاقی حکومت کے نمائندے بتاتے رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کو صدر بنانے سے قبل ان تمام باتوں پر ایگری کیا گیا تھا کہ وہ صدارت کے دوران ان تمام معاملات پر خاموشی اختیار کریں گے، اور سندھ گورنمنٹ کو بھی اس میں خاموشی اختیار کرنا پڑے گی۔ ان شرائط پر ایک تو سندھ میں ان کو حکومت بنانے کی اجازت دی گئی تھی، اور پھر فارم 47 کے تحت ان کو مینڈیٹ بھی دیا گیا تھا، اور آصف علی زرداری صاحب کو بھی ایوان صدر میں جو ہے وہ صدر بنایا گیا تھا۔ تو یہ تمام باتیں پہلے طے کی گئی تھیں، لیکن اس تمام باتوں پر آصف علی زرداری صاحب نے جو آخر میں آ کر پارلیمنٹ ہاؤس میں اس پر احتجاج بھی کیا۔ اس پارٹی نے بھرپور اس تحریک میں حصہ لے کر کوشش یہ کی تھی کہ سندھ کے لوگ جو ان سے ناراض تھے ان کی ناراضگی کا خاتمہ ہو سکے۔ تو اس تحریک میں سندھ کے لوگوں کی بھی ناراضگی تو ختم نہیں ہو سکی، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ضرور ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔
جس کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ آصف علی زرداری صاحب ایک طرف تو کینالز کے خلاف جو تھے وہ سراپا احتجاج ہوئے تھے، ان کی پارٹی سراپا احتجاج ہوئی تھی، تو اب جو 85,000 ایکڑ زمین ہے اس کا جو تھا ایک نیا ایشو پیدا کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، اور وہ جو 85,000 ایکڑ زمین وفاق کو دی گئی ہے اس کو واپس لیے جانے کا مطالبہ شروع ہو چکا ہے۔ اولنی طور پر تو پہلے تو اس تحریک میں وکلا برادری کو سامنے لایا جا رہا ہے، پھر اس میں ان کے ساتھ سندھ کے کامپس لوگ بھی شامل ہوں گے، اور آخر میں اس پاکستان پیپلز پارٹی بھی جب معاملات ایوان صدر کے معاملات طے نہیں ہوئے تو پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ اب کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے جو چند دوستوں کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اگر انہیں صدارت سے ہٹایا جا رہا ہے تو پھر ایک وعدے کے مطابق جو اسٹیبلشمنٹ نے مبینہ طور پر بقول آصف زرداری کے ان سے وعدہ کیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے تو وہ ایوان صدر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ مبینہ طور پر اب یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ نہ صرف آصف علی زرداری صاحب کو ایوان صدر سے فارغ کیا جائے گا بلکہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا بھی خاتمہ کیا جائے گا، اس لیے کہ کرپشن کی جو ہے وہ اب انتہا ہو چکی ہے، اور جو سسٹم جو ہے جو سندھ میں مختلف اداروں میں سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم نے پاکستان کی معیشت کو بالکل ڈبو دیا ہے، اور خاص طور پر معاشی ہب کراچی کو بالکل تباہی کے دہانے پر لے آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو صدارت سے ہٹا کر بیرون ملک روانہ کر دیا جائے گا تاکہ وہ ملک میں بیٹھ کر حکومت کے خلاف کوئی سازشیں نہ کر سکیں۔ اس حوالے سے ہمیں جو ذرائع نے بتایا کہ آصف علی زرداری صاحب نے اس تحریک کا آغاز مذاہبتی طور پر کیا ہے، اور وہ اس تحریک کے ذریعے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ کس قدر طاقتور ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ملک ریاض ہیں ان کی جانب سے جو خطوط لکھے گئے ہیں جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل جو ہیں ہمارے حافظ منیر صاحب کو جو خطوط لکھے گئے ہیں ملک ریاض کی جانب سے، ان خطوط کو بھی جواز بنا کر آصف علی زرداری صاحب یہ زور دے رہے ہیں کہ ملک ریاض کی بھی معافی ہو تاکہ وہ پاکستان واپس آ سکیں۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں انتہائی گمبھیر ہو چکے ہیں، اور اس وقت سندھ میں جو ہے وہ جو مخالف پاکستان پیپلز پارٹی گروپس ہیں، مختلف سیاسی گروپ ہیں، وہ بھی متحرک ہو گئے۔ اور اچھا، اس حوالے سے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے تو کئی روز اپنی جو ہے وہ اس رائے کا اظہار کیا تھا کہ ان کی اطلاعات کے مطابق نہ صرف آصف علی زرداری صاحب کو فارغ کیا جا رہا ہے بلکہ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی فارغ کیا جا رہا ہے۔ پھر اسی حوالے سے سہیل وڑائچ صاحب کا ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پوری وفاقی حکومت اور تمام صوبائی حکومتوں کو فارغ کیا جا رہا ہے، اور 2 سال کے لیے نگران حکومت قائم کی جا رہی ہے، اور 2 سال کے بعد ملک میں نئے انتخابات کرائے جائیں گے۔ تو یہ ان کی جانب سے بھی یہ ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب بھی ایک ذمہ دار صحافی ہیں۔ تو اس وقت تمام صورتحال یہ کہ تبدیلی کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور حالات اور واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ شاید تبدیلی ہونے جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو سرکاری سطح پر جو کام ہیں ان میں بھی خاصی تیزی آ گئی ہے، اور خاص طور پر سندھ کے حوالے سے تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے وزراء اراکین اسمبلی کے کام رہ گئے تھے یا جن کی فائلیں ابھی تک مختلف اداروں میں پھنسی ہوئی تھیں، وہ ان پر کام بھی بڑا تیزی سے جاری ہے۔ اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو کام ہوتے ہیں حکومت کے جاتے ہوئے وہ کس قسم کے کام ہوتے ہیں، تو یہ جو تیزی نظر آئی ہے اس حوالے سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ سندھ میں بھی کوئی تبدیلی کے اثرات نظر آ رہے ہیں، جس طرح سے وفاق میں تبدیلی کی جو ہے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے